آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری فطرت اس طرح کی نہیں بن گئی؟ کہ آج ہم اس طرح کے نہیں ہو گئے؟ کہ آج ہم اپنے بچے کو یہ کہتے نہیں کہ بچے جو مرضی بن جائے امام مسجد نہ بنے؟ کیوں بھائی؟ کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے آیا جی امام صاحب آپ نے یہ کام خراب کر دیا، امام صاحب آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھائی، امام صاحب آپ نے آج قرات ٹھیک نہیں کی۔ یار ہمیں زیادہ پتہ ہے دین کا، یا جو بندہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو اس کو کچھ علم نہیں ہے؟ امام صاحب آپ مسجد میں ٹائم نہیں دیتے زیادہ، آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ، آپ مسجد کو ٹائم دیا کریں۔ کیوں بھائی اتنا تلخ کیوں ہو گئے ہم امام مسجد کے ساتھ؟ ائمہ مساجد کوئی ہمارے غلام تو نہیں ہے، وہ تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ہماری تو نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو اپنا خادم سمجھ لیا، وہ ہمارے نہیں، وہ مسجد کے خادم ہیں۔ ٹائم زیادہ نہیں دیا، کیوں دیا جائے؟ کیوں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یار اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کا گھر نہیں ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے بھی گرم کپڑا پہننا ہے، ہم نے بھی اچھا کھانا کھانا ہے، عید پہ نوے کپڑے پہننے ہیں؟ ان کی کوئی وہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے بچوں کی؟ کہ سب کچھ ہمارے بچوں کی خواہش ہے، باقی کسی کی نہیں ہے؟ اب چلو اگر لوگ کہتے ہیں کہ امام مسجد ٹائم دے زیادہ، اگر وہ دے بھی دے تو آپ بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ اس کو بدلے میں کیا دیتے ہیں آپ؟ یہ جو لفظ تنخواہ ہے، اب ذرا اس کے اوپر غور کریں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بدن جو چاہتا ہو وہ ملے، تنخواہ، وجود جو چاہے، مطلب ایک بندے کو جتنا ضرورت ہے اتنا اس کو دینا، اس کو بولتے ہیں تنخواہ۔ اب ہم نے جو امام مسجد جو رکھا ہوا ہے، جو ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، کیا آیا وہ ٹھیک ہے؟ جو ہم امام مسجد کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کبھی مجھ سمیت کسی نے اپنے امام مسجد سے پوچھا کہ حضرت آپ کا گزر بسر ٹھیک چل رہا ہے؟ کوئی معاملہ تو نہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب امام مسجد جو ہے بڑی حد اگر زیادہ چھلانگ بھی لگا لوں میں تو 30,000، اس سے زیادہ کسی بھی مسجد میں امام کو وظیفہ نہیں دیا جاتا۔ اور بدلے میں ہم نے امام کے ذمے کتنا کام لگائے؟ مسجد ٹائم پہ کھلے، اذان ٹائم پہ ہو، نماز ٹائم پہ ہو، ہمارا اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ ٹائم پہ ہو، اگر نکاح آ جائے تو نکاح بھی ٹائم پہ ہو۔ 5 کام ہم نے امام کے ذمے لگائے، ایسے ہیں نا، 5 کام امام کے ذمے لگائے گئے۔ تو کیا آج تک کسی امام نے یا کسی مؤذن نے، کسی خادم نے، کسی عالم نے یہ جو 5 کام عوام نے ان کے ذمے لگائے اس میں کبھی کوتاہی کی؟ نہیں۔ کبھی بھی امام مسجد نے ہڑتال کی؟ کبھی امام مسجد نے یہ بولا کہ بھائی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے آنا ہی نہیں ہے، میں نے جنازہ پڑھانا ہی کوئی نہیں ہے، جا جس کو مرضی کہہ لے؟ اگر ائمہ مساجد، اگر علماء کرام ہڑتال کر کے بیٹھ جائے تو حضرت جی ہمارے بڑوں کے جنازے چوراہوں پر پڑے ہوں گے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، بچیوں کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ساری باتیں سائیڈ پہ رکھیں، ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے حضرت کے مسجد میں ہزاروں کا مجمع مقتدیوں کا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے۔ بس کیپیسٹی ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم نے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے بندے کو نشانہ کیسے بنانا ہے، ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ لے بھی آج میں نے امام مسجد پہ اعتراض کیا۔ اور خدا کے بندو، جہاں تو نے اعتراض کیا، جہاں تو نے اس کا کوئی عیب ڈھونڈا ہے جو تو ٹو میں لگا رہتا ہے، وہاں پر کتنا اچھا ہوتا کہ تو اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ یار آج میں کوشش کروں گا کہ آج میں آگے بڑھ کے امام صاحب کو کہوں گا امام صاحب آج میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، امام صاحب آج میں آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں گا، امام صاحب آج میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت کروں گا۔
جہاں پر ہم جرگہ یہ لگاتے ہیں کہ امام مسجد کو نکالا کیسے جائے، وہاں پر اگر ہم یہ جرگہ لگائیں کہ امام مسجد کو رکھا کیسے جائے، وہاں پر ہم یہ جرگہ لگائیں کہ امام مسجد کی خدمت کیسے کی جائے، تو کتنا اچھا ہو۔ میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، جہاں پر بھی اعتراض ہوا، جہاں پر بھی تھوڑی سی بھی بات ہوئی، چھٹی کس کو کروائی گئی؟ نمازیوں کو؟ کمیٹی کو؟ نہیں، کس کو؟ امام مسجد کو۔ کیوں؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، میں نے خود، کسی کتاب کی بات نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک مقتدی امام مسجد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی جاندا تے جان دے، امام مسجد بتھیرے، یہ نہیں کوئی اور صحیح، اور نہیں تو کوئی اور صحیح، امام مسجد تو بہت ہے، ہم امام مسجد کے پیچھے ہم اپنے محلے دار کیوں خراب کریں؟ ایسے ہی ہے نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم امام مسجد کے بارے میں کیوں بولیں، ہم امام مسجد کا ساتھ کیوں دیں؟ وجہ کہ ہماری محلے داری خراب ہوتی ہے، آج ایک امام، کل اور امام، پرسوں اور امام۔ ایک بزرگ تھا نا، اب یہ میں مثال امام صاحب کے ساتھ نہیں دے رہا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھا جی، گلی میں بیٹھا رو رہا ہے، دوسرے نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم حل کرتے ہیں۔ اس نے بولا یار پچھلے 8 سال سے نا ایک برتن تھا میرے پاس، جسے ہم کہتے ہیں لوٹا، اس سے میں پاکی حاصل کرتا تھا، آج وہ ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، امام صاحب گیا تو جانے دو، چلو بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، نواں لے آ کے رکھ۔ اس نے کہا بات نویں یا پرانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو پرانا برتن تھا اس نے میرا سارا جسم دیکھ رکھا تھا، پرانا جو تھا اس نے سب کچھ دیکھ رکھا تھا، اب نیا آئے گا پھر وہ دیکھے گا، یہ نہیں مجھ سے گوارا ہوتا۔ اب امام مسجد جس محلے میں رہتا ہے، کبھی کسی کے گھر ختم، کبھی کسی کے گھر قرآن خوانی، کل خوانی، دم کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، وہ تو جا رہا ہے، اب وہ چھٹی کرے گا اور آئے گا، عزت تو یہاں تک ہے۔ عوام کے اندر کیپیسٹی اتنا ہے کہ نماز نہیں پڑھا سکتے، دین کی دال کا بھی پتہ نہیں ہے، بس اعتراض کا پتہ ہے کہ امام مسجد پہ اعتراض کیسے کرنا ہے۔ او بھائی یہ شروع سے میں سنتا آ رہا ہوں، نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطہ اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے وقت نماز اثر، منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر، یہ نیت ہر بندہ کرتا ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ پیچھے امام کا مطلب کیا تھا۔ پیچھے امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اس نے نواں کپڑا کہاں سے لیا، اس نے نئی بائک کہاں سے لے لی، نئی گاڑی کہاں سے لے لی، اچھا جوتا کہاں سے لے لیا، اتنا بڑا موبائل کہاں سے لے لیا، اس کا گھر کا خرچہ اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، کیونکہ ہم تو اس کو 10,000 دیتے ہیں۔ پڑ جاؤ اس کے پیچھے، یہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، یہ مسجد میں ٹائم پورا نہیں دے رہا۔ او بھائی اگر وہ مسجد میں ٹائم پورا دے گا تو آپ اس کو کیا دے رہے ہو، 10,000، 15,000، 25,000، 30,000، اس میں کیا چلے گا؟ جو بندہ اعتراض کرتا ہے کہ جی امام مسجد کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، امام مسجد کی نماز ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو کہوں گا کہ 1 مہینہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، تنخواہ اس کو میں دوں گا، پورا مہینہ کوئی کام نہیں کرنے دوں گا، جیسے ہمیں کوئی نہیں کرنے دیتا، لگ پتہ جائے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ حضرت ہوا کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ حضرت جی ہم 10,000 میں پورے گھر کا خرچہ نہیں، صرف 10,000 میں ہم اپنی کچن چلا لیتے ہیں، چلتا کسی بندے میں نہیں چلتا، تو امام مسجد کا کیسے چلے گا؟ بس ہمیں اعتراض کرنے آتے ہیں، اور ہم اس معاشرے میں جی رکھے گئے جہاں پر بندہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان بھی نہیں پڑھ سکتا، جہاں پر بندہ اپنی بچی کا نکاح نہیں پڑھ سکتا، جہاں پر بندہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جہاں پر بندہ اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا، جہاں پر بندہ مسجد میں آ کر کھڑے ہو کر امامت نہیں کروا سکتا۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ بس کیا کر سکتا ہے؟ امام مسجد پہ اعتراض کر سکتا ہے، امام مسجد پہ اٹیک کر سکتا ہے، امام مسجد کے اوپر باتیں کر سکتا ہے،